ہماری سب میں بزرگ شاعر تشریف فرما ہے جن کا اردو شعر و ادب، جن کے خاندان کا پوری استادی کا شرف حاصل رہا ہے، جن کے پورے خاندان کو اردو ادب کی خدمت کرنے کا بہرحال سے ان کا تعلق، اور یہ پورا خاندان جس نے شعر و ادب کی سیرابی کی ہے، اس چمن کی، اس گل لالہ کی سرخی کو بڑھانے میں اضافہ کیا ہے، میری مراد امین بانالی صاحب سے ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں کہ اس بے یقینی دور کا قائد وہی بنے، اس بے یقینی دور کا قائد وہی بنے، رکھے جو اس زمین پر خبر آسمان کی۔ زوردار تالیوں کے ساتھ امین بانالی صاحب کا قابل صدحت حسین و احترام ایوان صدارت اور میرے روح تشریف فرما ادباء و شعراء، مشائقین، خواتین و حضرات، ہم ابھی کچھ دیر پہلے بدروا سے آئے، میں فیض صاحب تو تھکے ہوئے ہیں تو زیادہ میں تکمیل کروں گا۔ بہرحال دعائے خیر کو بھی بد دعا سمجھتا ہوں، دعائے خیر کو بھی بد دعا سمجھتا ہوں، نہ جانے خود کو میں دنیا میں کیا سمجھتا ہوں۔ سنیے گا، دعائے خیر کو بھی بد دعا سمجھتا ہوں، نہ جانے خود کو میں دنیا میں کیا سمجھتا ہوں۔ سنیے گا شعر، اچھا سنیے گا کہ آج کل ان کی تجارت ہے بڑے زوروں پر، جن کا سامان تجارت سے سروکار نہیں۔ آج کل ان کی تجارت ہے بڑے زوروں پر، جن کو سامان تجارت سے سروکار نہیں۔ اور کس شہر کی ہم بات کریں جبکہ امین مصر میں بھی کوئی یوسف کا خریدار۔ غزل پیش، چھوٹی سی غزل پیش کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ عمر کا پچھلا پہر تنہائیاں کس سے کہوں، عمر کا پچھلا پہر تنہائیاں کس سے کہوں، مجھ پہ اپنوں کی کرم فرمائیاں کس سے کہوں، مجھ پہ اپنوں کی کرم فرمائیاں کس سے کہوں۔ میں سہیل صاحب، میں کسی کا بھی نہیں دشمن مگر میرے خلاف، میں کسی کا بھی نہیں دشمن مگر میرے خلاف، چار سو دیکھو محاذ آرائیاں کس سے کہوں، چار سو دیکھو محاذ آرائیاں کس سے کہوں، خود سے بڑھ کر سب کی میں تعظیم کرتا ہوں مگر، خود سے بڑھ کر سب کی میں تعظیم کرتا ہوں مگر، میری ہی قسمت میں ہے رسوائیاں کس سے کہوں، میری ہی قسمت میں ہے رسوائیاں کس سے کہوں۔ تو شعر پیش کر رہا ہوں کہ زندگی میں نیند کا باقی نہیں نام و نشاں، زندگی میں نیند کا باقی نہیں نام و نشاں، میرے گھر جب سے بجیں شہنائیاں کس سے کہوں، میرے گھر جب سے بجیں شہنائیاں کس سے کہوں۔ غزل کا مقطع، ایک دھندلے آئینے میں آج کل میں بھی امین، ایک دھندلے آئینے میں آج کل میں بھی امین، دیکھتا ہوں اپنی ہی پرچھائی کس سے کہوں۔ جانے سے پہلے دو شعر اور عرض کر دوں گا کہ اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام۔ یہ قصہ ہے کہ کون ہے نیند نہیں آتی جسے میرے بغیر، کون ہے نیند نہیں آتی جسے میرے بغیر، کس کی دو آنکھوں میں سپنوں کی طرح رہتا ہوں، اپنی بدبختی کے رونے کو کہاں جاؤں امین، اپنے گھر میں بھی میں خیروں کی طرح رہتا ہوں۔